اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھ رہے ہیں تنویر مصدر فیوز کتاب میں سے قول اور مقولہ کا ذکر۔ قول اور مقولہ کی ترکیب پڑھیں گے، قول اور مقولہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جس طرح ہم پیچھے فاعل کی پہچان پڑھ چکے ہیں، مفعول بہ کی پہچان بھی پڑھ چکے ہیں، اب ہمارا سبق آ چکا ہے قول اور مقولہ کا۔ تو جس طرح مفعول بہ ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مصدر ایسے ہیں جن کے دو مفاعیل ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ اگر وہ فعل ہوں گفتن اور فرمودن مصدر سے ہوں تو پھر مفعول بہ اول کو مفعول بہ اول کہیں گے، پہلے جملے کو ملا کر اسے قول کہیں گے، جبکہ دوسرا جملہ جو ہوگا اسے ملا کر مقولہ ہو جائے گا۔ قول اور مقولہ، پہلا جملہ مل کر قول، دوسرا مقولہ۔ مقولہ کا معنی ہوتا ہے کہی ہوئی بات۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ پوشیدہ نہ ہو کہ گفتن اور فرمودن مصدر کے مشتقات کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، پہلے مفعول کو مفعول بہ اور دوسرے مفعول کو مقولہ کہتے ہیں۔ مقولہ کا معنی بیان کر رہے ہیں کہی ہوئی بات، اور مقولہ اکثر جملہ ہوتا ہے، یعنی پوری بات۔ مقولہ جو اکثر بنتا ہے وہ جملہ مکمل بن کر، جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر مقولہ بنتا ہے۔ جیسے کہ گفتم زید را بکر استادہ است۔ گفتم ترکیب کرتے ہیں گفتم، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ چار صیغے ایسے ہیں جو فعل با فاعل ہوتے ہیں، گفتم ان چار صیغوں میں سے ہے۔ وہ چار صیغے کون سے ہیں؟ واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، یہ صیغے فعل با فاعل ہوتے ہیں، جبکہ امر اور نہج میں صیغہ واحد حاضر کی جو فاعل بنتا ہے تو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ گفتم فعل بفاعل، زید ہو جائے گا مفعول بہ، را علامت مفعولی۔ سوال کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا، میں نے کہا کس کو کہا، میں نے کس کو کہا، جواب آئے گا زید کو، زید مفعول بہ اور را علامت مفعولی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول۔ آگے ہے بکر استادہ است، بکر ہو جائے گا مبتدا، استادہ خبر، سین تا است جو ہے یہ ہمارا ہو جائے گا رابطہ جملہ اسمیہ۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا مقولہ۔ مقولہ قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اگر یہاں پر ہمارا گفتم نہ ہوتا، فرمودن نہ ہوتا، گفتن فرمودن کے علاوہ کوئی اگر فعل ہوتا تو پھر یہ مکمل جملہ بن کر بننا تھا مفعول بہ ثانی، لیکن جب گفتن یا فرمودن مصدر کے مشتقات آ جائیں تو پھر جو دوسرا مفعول بن رہا ہو اسے مقولہ کہیں گے، یعنی کہی ہوئی بات۔ اسی طرح ایک اور ترکیب بھی دے رہے ہیں، اسے بھی حل کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ فرمود استاد صاحب آصف را انیس این کتاب میں نویسد۔ فرمود فرمایا، کس نے فرمایا؟ استاد صاحب نے، استاد صاحب ہو جائیں گے فاعل، کیونکہ کس نے کے جواب میں آ رہا ہے۔ استاد صاحب فاعل، کس کو فرمایا؟ آصف کو، آصف ہو جائے گا مفعول بہ را علامت مفعولی، کیونکہ کس کو کے جواب میں آیا جو کہ مفعول بہ کی پہچان ہے۔ تو فرمود فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا قول۔ آگے ہے انیس این کتاب میں نویسد، یہ ہے جملہ فعلیہ۔ میں نویسد فعل ہو جائے گا لکھا، کس نے لکھا؟ انیس نے، انیس ہو جائے گا فاعل، کیونکہ کس نے کے جواب میں آ رہا ہے جو کہ فاعل آتا ہے، اس کے جواب میں فاعل آتا ہے۔ انیس نے لکھا، کس کو؟ اس کتاب کو، یعنی یہ کتاب، یہ کتاب۔ این ہو جائے گا اس میں اشارہ قریب، کتاب مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بہ۔
میں نویسد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح آگے ایک اور عبارت بھی دے رہے ہیں کہ گفتمش در چشم بنشیں، گفت مش منشینش رقیب، اس کو آپ نے خود حل کرنا ہے، آگے ترکیب بھی دی ہے، آپ اس میں غور و فکر کریں اور خود اسے حل کریں۔ آگے بتا رہے ہیں کبھی گفت کا مفعول بھی اول حذف بھی کر دیا جاتا ہے، معذوف بھی کر دیا جاتا ہے، گفت کا مفعول اول کبھی محذوف بھی ہوتا ہے، جیسے فلک گفت احسنت، ما گفت زا، کہا کس نے کہا، زمانے نے کہا، تو فلک ہو جائے گا فاعل، فاعل کس کو کہا، یہاں پر مرا محذوف ہے، میم مفعول بھی را علامت مفعول، یعنی مجھ کو کہا، مجھے کہا، زمانے نے مجھے کہا، تو نے اچھا کیا، احسنت احسن اچھا کیا، تا ضمیر ہے، تو نے اچھا کیا، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مقولہ۔ اب فعل اپنے گفت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول احسنت مقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما گفت زہ، گفت کہا کس نے کہا، محبوب نے، ما ہو جائے گا فاعل، فعل فاعل مل کر قول اور زہ مقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں یہاں پر وہ مفعول بھی معذوف ہے، گفت کہا کس نے کہا، محبوب نے کہا، کس کو، مرا مجھے، میم مفعول بھی را علامت مفعولی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول زاہ مقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دونوں مثالوں میں فلک گفت احسنت، ما گفت زا، دونوں مثالوں میں یہاں پر مفعول بھی اول جو ہے مرا وہ پوشیدہ، وہ محذوف ہے۔ فائدہ، کبھی مقولہ پر کاف بیانیہ بھی لاتے ہیں، جیسے گفتم کے گلے بچینم از باغ، از باغ، اس کاف کو کاف سر جملہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کاف در حقیقت ای مبین محذوف کا بیان ہے، یعنی گفتم ای کے گلے بچینم از باغ، کہی میں نے یہ بات کہ ایک پھول چنوں میں باغ سے، یہ جو کاف ہے یہ کاف بیانیہ ہے۔